مکے تے مدینے جانا کھیڑ جے نصیباں دی حبشوں آئی شان تک لے اور میرا لکھیا مشہور زمانہ کلام اللہ اللہ ہر خطیب دی زبان تے وہ ایک جملہ پڑھ کے اجازت لئیے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ کلیت الاحسان ادارہ علی شان اوے کیتا ساڑے تے رب نے احسان دین دا ادارہ بنیا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات عینک عمل کماوی بندیاں عینک علم کماوی بندیاں ویلی پھنڈ علم دی نہ چاوی بندیاں اس علم تینو ہے پکڑاونا نیکیاں کمال جنہ نال جاونا ذی وقار دوستو بزرگو بھائیو قابل قدر نوجوان ساتھیو معزز میرے جیسے طلباء اعزام اور مرکز مدرسہ کلیت الاحسان دی تمام اساتذہ کرام منتظمین تسی حباب نماز مغرب تو بعد ہن تک بہت ہی انتہائی اہم خطابات سماعت فرما چکے ہو اور الحمدللہ اس ادارے نو دیکھ کے دل بھی راضی ہویا ہے انتہائی خوشی ہوئی ہے بلکہ اس طرح دی تقریبات دے اندر ہر انسان دے اندر ایک اپنا ایک جنون جنم لیندہ ہے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے آن والے سامعین دا بھی اور معزز مہمانان دا بھی ہر کسی دی خواہش ہوندی ہے کہ میں اپنی اولاد نو اس سے طرح ہی جویں چھوٹے چھوٹے بچیاں نے قرآن پاک دی تلاوت خطابات عربی اندر اردو اندر فارسی اندر انگلش اندر کیتے کہ میرا بچہ بھی اس طرح قابل بنے یقیناً وہ خوش نصیب والدین نے جنہ دے بچے دین دا علم حاصل کر رہے ہیں بلکہ ترمذی اندر روایت موجود ہے بہترین وہ لوگ نے جڑے قرآن سکھان والے قرآن دا علم سکھن والے حتیٰ کہ او شخصیات نے او عظیم لوگ نے جنہ دے حق دے اندر
بلاں دے اندر کھڈاں دے اندر سوراخاں چ زمین دیاں تہواں چ رہن والیاں کیڑیاں بھی جنہاں دے حق دعاواں کرن وحتی الحوت اور اے او عظیم لوگ نے جنہاں دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندراں دے پانیاں دے ہنیریاں تیرن والیاں مچھلیاں بھی انہاں دے حق اندر دعاواں کر دیاں اے او لوگ نے اے دین دا علم میرے بھائی تمہید اندر ایک بات ذہن اندر رکھنا پہلے میں اپنے آپ نو درس دیاں گا پھر تو آنو دیاں گا جتھے بابا تبلیغ استاذ العلماء نائب امیر مرکزیہ پاکستان حضرت مولانا محمد یوسف انور صاحب حفظہ اللہ تعالی تبارک و تعالی جیسیاں عظیم شخصیات ون اور میں اپنے لیے سعادت سمجھنا کہ اپنے شیخ دی اپنے بزرگاں دی موجودگی اندر تواڈے سامنے چند باتاں کراں تو میں دعا گو ہاں اللہ پاک جناب محترم حضرت مولانا مفتی محمد یونس خلیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہاں دے اس گلشن نو ہمیشہ تا دیر قیامت دی صبح تائیں آباد و شاد فرمائے اور جتنی اساتذہ کرام نے محنتاں کیتیاں اللہ سونا تو شے آخرت بنائے محبت نال کہہ دیو آمین سارے بولو نا زیادہ ٹائم توڑا میں لینا نہیں انشاءاللہ منٹ ہو گئے نے میں کوشش کراں گا کہ زیادہ تو زیادہ کوئی نہ سوا کو 10 تک آپا گال نو سمیٹ دئیے توجہ ریس تو پہلے انشاءاللہ سمیٹاں گا کہ نہیں جان دے اللہ پاک میری تواڈی حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما کے نجات دا ذریعہ بنائے میرے عزیز بھائیو علم اودو بندے نو کام دے گا جدو عمل دا جامع اپنے آپ نو پہناواں اور عمل نو خالص کرن واسطے نا دو چیزاں دا ہونا زندگی دے اندر بڑا ضروری ہے میرے شیخ جنہ کل میں صحیح البخاری پڑھی حضرت الاستاذ ولی الرحمن حضرت مولانا عبد الرشید مجاہد آبادی حفظہ اللہ تعالی اللہ میرے شیخ نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے وہ فرما دے ہوندے نے پتر جندیاں اکھا جھوٹیاں نے نا انہوں اللہ دے ذکر اندر کدی لذت نہیں آ سکتی جندیاں اکھا جھوٹیاں نے جڑا اکھاں دے تیر مار دے جندیاں اکھاں پاک نہیں جندی نظر پاک نہیں دو چیزاں بندے دا بیڑا غرق کر دیاں جے یاد رکھنا شاید کہ یہ بات تسی میری گل نال اتفاق کرو جڑے بندے دے اندر دو عیب ہون گے نا یقین کرو اللہ دی قسم کھا کے کہنا انہوں عبادت اندر لذت نہیں آئے وہ دو عیب سن لو کڑے کڑے یہ اللہ والے دا مشاہد ہے ایک غیبت چغلی کرنا اور ایک نظر دا غلط استعمال کرنا اے دو عیب بندے دی عبادت تو لذت ختم کر دیں دینے چستے سکون ہی ختم کر دیں اور میں کہنا انہی چس جناب تو انہوں کسے فروٹ کھان دی نہیں آئے گی کسے پھل دی نہیں کسے ڈرنک دی نہیں آئے گی کسے جوس دی نہیں آئے گی کسے کھانے چو لطف نہیں جڈا سانو سکون تے لطف چغلی کر کے آنا ہے اور نالے اہل علم دا دین داران دا بلکہ طلباء علماء تو ہٹ کے ہر بندے دائی یہ مزاج ہونا چاہیے ہے غیبت تے چغلی تو آپا بچنا ہے اور نظر دی حفاظت کرنی ہے خاص طور تے اللہ پاک سانو قرآن و سنت دا جو علم سکھنے سکھانے ہیں اللہ سانو یہ دیتے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے محبت نال آمین کہہ دیو نا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دا نام درود محبت پیار نل کہنے اللہ اللہ جمال آلہ کمال آلہ جمال آلہ کمال آلہ رتبہ ہے بے مثال آلہ سوچ سونی خیال آلہ موسیٰ عیسیٰ یوسف یونس ورگا رتبہ غور نہیں نبی رسول ہی نے آلہ پر اس عربی چنتا جوڑ نہیں نبی رسول ہی نے آلہ پر اس عربی چنتا جوڑ نہیں میرے ویر ذرا دل لگانا اللہ دے قرآن دے اللہ فرماتی نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم
والذین اوتوا العلم درجات اللہ انہاں دے رتبے بلند کر دیندا ہے جڑے اللہ دا دین قرآن و حدیث دا علم سکھن تے سکھان والے ہون اللہ دے ہاں وہ بڑے معزز لوگ نے میرے ویر پہلی گلے وے ساڑے معاشرے دے اندر برکت دا سبب ہے دیندار لوگ نے ساڑے گھران دے اندر برکت دا سبب ہے دیندار طلباء نے اللہ اللہ نبی پاک کو لکھ جناب والا شکایت آئی کہ آقا جی میرا ایک پڑھا ہے وہ مسجد دے اندر 24 گھنٹے بیٹھا دین پڑھی جاندہ ہے میں سارا دن کم کرنا اللہ اللہ سلسلہ صحیحہ دے حوالے نال میرے ویر توجہ نال باز سمدے آنا سارا دن مزدوریاں کرنا وہاں تے وہ سارا دن بہ کے مسیحتے اللہ اللہ کردہ رہندہ ہے پڑھدہ رہندہ ہے دین سکھدہ رہندہ ہے حالانکہ انہوں چاہی دے میرے نال اللہ اللہ محنت کرے پیسہ کمائے دولت کمائے میرا ہاتھ بٹھائے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اگر تینوں بھی اللہ رزق دیندہ پہ آئے اس بندے دی برکت نل دے رہے آئے جڑا دین دا علم سکھدا پہ آئے میرے بھائی ایک گل بالکل سمجھ اندر آ جانی چاہی دیئے اللہ دے پیغمبر دے اس فرمان تو بعد یعنی کہ اے جڑے قرآن دے طلباء نے اللہ دے پیغمبر دی حدیث دے نوکر تے طلباء مسلمانہ حقیقت دے اندر ساڑھے کرم دے اندر اے برکت دا سبب نے ساڑھے معاشرے دے اندر اے برکت دا سبب نے اللہ اللہ دل لگا دے جانا اے جڑے دین دے ادارے نے انہاں دا کوئی بھی جناب والا پراپر بزنس کوئی نہیں کوئی بھی انہاں نو مہانہ آمدنی نہیں بھی ایدر پلازے نے تے انہاں دا مہینے دا 50 لاکھ روپیہ رینٹا دے اللہ دی قسمیں پاکستان دے اندر 90% ادارے جڑے نے ہزاراں تے لکھاں بچے دین سے کے جاندے نے ان دے اندر کوئی بھی جناب والا ایسا بزنس دا نظام نہیں انہاں دی آمدنی دا ذریعہ نہیں اللہ دی رحمت دے نال یہ کھاتے چل دے پینے مسلمانہ جتھوں لوکاں دیاں اولاداں دین دے طالب علم فیضیاب ہو کے پوری دنیا دے اندر اللہ دے قرآن دا علم سکھا دینے ویکھو نا علم کوئی ہے یہ قرآن حدیث ہے لیکن ونڈا وکھریاں کوئی قرآن و حدیث دا علم پڑھ کے جناب مدرس بن جاندہ ہے کوئی شیخ الحدیث بن جاندہ ہے کوئی مفتی بن جاندہ ہے کوئی اس تو اگے نکل کے جناب والا اللہ اللہ بہت بڑے عہدے تے یعنی کہ محدث بن جاندہ ہے اے دین ایک کوئی ہے کوئی خطیب بن جاندہ ہے کوئی شیخ الحدیث بن جاندہ ہے مسلمانہ اے دین دے ادارے ایوئی چیزاں پیدا کر رہے نے ساڑھے معاشرے دے اندر ایک بڑا غلط جیا بگاڑ پیدا ہویا کھلوتا ہے اے دین دے اداریاں دے بارے لوگاں نے بڑے ذہن خراب کیتے ہوئے نے لو جی مولویانو تے چمدہ منگم دی بڑی عادت پہ گئی ہے اللہ دی قسمیں جی اسی منگیے نا تے تسی کڑا دے آپ دے دین دے ایویں کدی ہویا توبہ کرو جو کوئی اعلان کر دیا جی بل زیادہ آیا تو پھر کئی بندے ویکھے نے دیکھ بھی گلہ کر لیں 1000 روپیہ دے بھی دیتے ہیں گلہ بھی کر لیا دیتے دا فائدہ پائی صاحب اپنے عمل نو محفوظ بھی کرنا ہے نیکی کرنا کوئی وڈی گل نہیں نیکی نو سنبھالنا وڈی گل ہے آئیے ذرا توجہ فرمانا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دیا دیوانے آؤ میں گلدرہ کے لے کے جاواں علم والا جڑا بندہ ہوندہ ہے پہلی ہوندی صفت اللہ والیاں دی کیے نالے علم جڑا پھیل دائی تحمل دے نال بڑی بردباری دے نال اے تو اڈی قریب ستیانہ بنگلہ اے تو دے شیخ الحدیث اللہ دا ولی دنیا چھوڑ گیا ہے جنہ دا نام حضرت مولانا عتیق اللہ سلفی سبق و رحمت اللہ علیہ انہ دا میں تو انو ایک جو بڑا عجیب واقعہ سنان لگیا شاید کہ حضرت بابا تبلیغ انہ تو علاوہ شاید
تو انو پتہ ہی نہ ہوئے توجہ کرنا ایک علاقے دے اندر اب پہلے پنڈا جوندے سن کھاڑے اتھے جناب پڑھ مراسیاں نے جگتا مارنیا گانے گانا بڑی کوئی 70 دی دے آئی دی گل لے مینوں اس بندے گل سنائی جنہ دے نال واقعہ پیش آیا ان سنیا جے علم کی پہچان بندے دی کروانا ہے مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب اس کھاڑے اندر چلے گئے اتھے جا کے انہاں دے اپنا انداز سی اور لوگو اللہ تو ڈرو اوہ اللہ تو ڈرو نمازی بنو نماز پڑھو اللہ دے رستے تے آؤ دین دی تبلیغ کی تھی تے جنہیں کھاڑا لوایا سی نا وہ بندہ اگے ودیا مولانا سلفی رحمت اللہ علیہ دے چہرے تے کس کے تھپڑ مارے اتنی زور دی ماریا تے بابا جی دا پھر کیا نہیں کہ کوئی بد دعا دی تھی اللہ علیہ دا میں کہن لگیا وہ بندہ کہندا جی بابا جی نو تھے ہاتھ چکے کہندے اللہ یہ بندہ غافل ہے انہوں اگر اس درویش دا پتہ ہوندہ کہ کیڑا درد لے کے آئے تھے نے کدے بھی میرے تے ہاتھ نہیں سی چکنا اللہ میں تیرے کلویں دی ہدایت دی دعا مانگنا کہو سبحان اللہ دعا منگی نا تے پھر وقت آیا اللہ نے انہوں ہدایت دے دی تھی ہدایت ملی تے پھر ایمیں دی ملی ان دے بیٹے نے میں نو گل سنائی دو بیٹے دوئیں عالم دین اللہ کہن لگے پھر مولانا سلفی رحمت اللہ علیہ دے کور کچھ دنہ دے بعد ابا جی نو راتی نیندر ہی نہ آوے سکون ہی نہ آوے چلے گئے ستیانہ بنگلہ تے جا کے کہن دے بابا جی معاف کرو نا میں تو آڈے تے ہاتھ چکے آئے کہن لگے میں تے تینوں اتھے ہی معاف کر دیتا سی اے تو آج آیا نہیں اے درویش نے اللہ کلو مانگ کے تینوں آدھے کو لے آندائے لہذا اللہ اس تو بعد ایسا بدلے داڑی رکھی اللہ دین دی تبلیغ سکھی دین دی تبلیغ دا جناب کم کیتا پراپر مسجد بنوا دیتی آدھے بیٹیاں نو عالم دین بنایا اس مسجد دے اندر میرے ابا جی بھی جا کے رحمت اللہ علیہ جمعہ پڑھا دے سن میرے ویر دسنا چاہنا وہاں اللہ والیاں دے حوصلے بڑے ہی وڈے ہویا کر دینے اللہ والیاں دے جناب کلیجے بڑے ہی وڈے ہندے نے اللہ میرے نبی پاک دے صحابی حضرت جناب سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے کہ میں تے حضرت جعفر بن نبی طالب جعفر تیار اسی دو بندے نبی پاک دے بڑی قریب رہندے دین دا علم سکھ دے مسلمانہ توجہ نلباز سمدے جانا کچھ دن لنگے ایک دن میں مدینے دی گلیاں دے اندر پیٹ بل لیٹے ہویا اتنی بھوک لگی ہے اللہ دے پیغمبر دے صحابی حضرت عمر گزرے تھے میں کیا پیارے عمر اللہ دے قرآن دی اے آیت دا مطلب تے دسو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے حضرت عمر نے مطلب دسیا تے اگے نکل گئے میری گل نہ سمجھ سکے میری بھوک نہ سمجھ سکے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گزر ہویا میں کیا پیارے ابو بکر جی اللہ دے قرآن دی آیت دا مطلب تے دس دے جانا حضرت ابو بکر نے بھی مطلب دسیا تے اگے گزر گئے اللہ تھوڑی دیر دے بعد نبی پاک دا گزر ہویا میں کیا اللہ دے نبی جی آقا جی اس آیت دا مطلب تے میں نو سمجھا دے ہو نبی پاک نے میں نو بازو تو پکڑ کے اٹھا لیا میرے آقا لے گئے مسجد نبی دے اندر فرمایا ابو حریرہ بے جا مطلب سمجھانا ایک پیالہ دودھ دا نبی پاک دی خدمت دے اندر آیا اللہ دے پیغمبر کہنے نے اے ابو حریرہ اے میں کر اور جڑے 70 طلبہ کرام صفحہ دے سٹوڈنٹ انہوں نے بلا کے لیا حضرت ابو حریرہ کہنے نے میں دوڑ کے گیا بلا لے آیا میرے دل دی اندر ایک گل لے یار ابو حریرہ ایک پیالہ دودھ دا تو ہی پکھائیں تے 70 بندے کنو پورا آئے گا الغرض اللہ دے نبی علیہ السلام دا میں حکم منیا میں ساریوں نو بلا کے لے آیا آقا فرمان دی نے اے میرے ابو حریرہ ایدرو لگ پہ تے ساریوں نو دودھ پلاندہ جا ساریوں 70 صحابہ نے پیتا جناب ابو حریرہ کہندے نے انڈتے نے میں پیالہ پکڑیا نبی پاک فرمان دی نے تو بھی پی میں پیتا اللہ دے نبی کہندے نے اور پی میں پھر پیتا الغرض نبی پاک کہندے نے اور پی میں کیا اللہ دے نبی جی
پیتا آقا فرماندے نے میرے ویر پتہ لگیا 70 صحابہ دا بچیا جھوٹا نبی پاک اتنا محبت کر دینے دین دے طالب علمانال اللہ دے پیغمبر نے 17 دا بچیا پیتا اے میرے پیارے ویر اینا دین دے طلباء دے نال محبت کرنا نبی پاک دی سنت ہے اللہ دے پیغمبر نے بھی پیار کر کے طلباء نال دس دیتا ہے آیت را بات اگے لے کے جاواں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہندے نے پھر وقت آیا اللہ پاک نے مینوں گورنریاں عطا کر دتیاں میرے ہاتھ دے اندر ریشمی جیا رومال ہے میں آدھا پسینہ پیا صاف کرنا تے میریاں اکھیاں ڈل پیاں میں کیا اے ابو ہریرہ کدیو ویلا ہوندا سی مدینے دیاں گلیاں دے اندر تو بھکھا لیٹیا گھننا سے آج اللہ نے تینوں گورنریاں عطا کر دیتیاں نے میرے پیارے ویر دین دا علم سکھیا کر دین دا علم آدھیا اولادانو قرآن علیہ پاسے لاؤ اللہ دے نبی دی حدیث دا طالب علم بنا یہ دی اندری برکت یہ دی اندری راحت یہ دی اندری چینے مسلمانہ ایک دن میں بڑی پیاری بات سنانا چاہنا حضرت امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھے آئے 4 محدث انہا 4 دا نامی محمد امام محمد بن ہارون الریانی امام محمد بن جریر التدری محمد بن نصر البرغزی محمد بن اسحاق بن خزیمہ یہ 4 محدث 4 دا نامی محمد ایک علاقے دے اندر نبی پاک دی حدیث لین واسطے ایک محدث دے کول چلے گئے تے جدو تھے پہنچے انہاں کہا جی او بندہ کتے دورہ دے کم گیا ہے او محدث کتے اگے گئے نے حدیث دا علم لین جنہ کلو تسی حدیث لون آئے جے چلو سٹے کر لینے ہاں اے اتھے رک گئے 4 محدث اللہ اللہ گل بڑی قیمتی توجہ نال بات سننا رک گئے بیچارے جڑا کرو خرچہ لے کے آئے سی پیسہ پا لے کے آئے سی کوئی دن لنگے تے پیسہ ختم ہو گیا نفقہ ختم ہو گیا اور نبی دی حدیث لین والا لینی جی دے کلو وہ بندہ جی تک واپس نہیں آیا ایتھے بیچارے بے گئے نے تے 2 دن بھوک نال کٹ لے تیسرا دن آیا ایک کہن لگے یارے میں تا گل نہیں بننی آدھی بھوک دا کسے نو دسنا پوے گا کنو دسیے کیویں کسے کلو سوال کریے کیویں کسے اگے منہ ہلائیے توجہ کرنا گل بڑی پیاری ہے اللہ اللہ ایک کہندا ہے چلو بھی محمد بن اسحاق تو جا کے منگ کے لے کے آ لوگاں کولو روٹی کٹھی کر لینے آ آپا نبی دی حدیث دے نوکراں اوے پہلے وقت ہوندا سی لوگ دین دے طلباء لوکاں دے گھراں دے اندر جا کے روٹی کھایا کر دے سی آدھا کھانا لے کے آندے سی اج وقت ایویں اج مدرسیاں دے اندر ہی صبح ناشتہ بھی مل رہے آئے دوپہر دا کھانا تے شام دا بھی مل رہے آئے اے دے بعد بھی ساڈے شکوے مدرسیاں تے اے دے بعد بھی ساڈے گلے مدرسے دین دے اداریاں دے خلاف آیت را توجہ کرنا دین نو صاف کرو آدھے ذہن نو پکیزہ بناؤ حضرت امام زہبی رحمت اللہ علیہ لکھ رہے نے 4 محدث اللہ دے نبی دی حدیث واسطے رک گئے ٹائم زیادہ لنگ گیا الغرض ایک کہندہ تو جا روٹی کٹھی کر کے لیا کہندہ میں نہیں جانا دوجا کہندہ تو جا ایک کہندہ میں بھی نہیں جانا ایک کہندے نے تو جا الغرض فیصلہ کر دینے چلو آپا قرآن اندازی کرنے ہاں جدہ نہ نکل آئے روٹی کٹھی کر کے لے آئے گا جنہ چرو بندہ گلا نہیں آ جاندہ مسلمانہ پرچی پائی حضرت امام محمد بن اسحاق دا نام نکل آیا لو محمد بن ہارون دا تو لے کے آئیں گا جا روٹی کٹھی کر کے محمد بن ہارون الریانی رحمت اللہ علیہ کہن لگے نے میں تا پہلے ہی بڑا ڈر دا سی کیتے میرا نہ آ جائے کیتے میرا نہ نکلے میں نو بڑی شرم آدھی ہے لہٰذا میں نہیں جانا کہندے نے یار جے تو آڈی اجازت ہوئی تھی میں 2 رکعتہ نماز نہ پڑھ لواں 2 رکعتہ نماز پڑھیاں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض کہندے نے اجے میں سجدے تے اندر بار دروازے تے دستک ہوئی ہے انہاں کیا جی محمد بن اسحاق کون ہے محمد بن نصر کون ہے محمد بن جریر کون ہے اے تینے بندے جی وقت دے بادشاہ نو راتی خواب آیا خواب اندر انہیں ویکھیا کیے کہ اللہ دے نبی دی حدیث دے 4 خادم فلانی جگہ تے پکھے بیٹھے نے
نے اے انہاں نو سونے دے دیناراں دی بھریاں تھیلیاں بھی دے آ تے انہاں دے کھانے دا انتظام انہیں دن کر جننے دن وہ مہمان نے اللہ اللہ انہاں تیناں نو تھیلی دیتی دیناراں دی بری محمد بن ہارون کتھے وے چوتھا بھی بلاؤ ساتھی کہندے نے اجے سجدے دے اندر ہے اجے انہیں سجدے جو سر نہیں اٹھایا میرے ویر جدو اندر ایمان سی جدو اندر جرت سی جدو اندر تڑپ سی دین دا علم سکھم دی مسلمانہ اے صحابہ تو وڈے کڑے جانی سار نے جنہاں نے قربانیاں دی تھیاں اللہ دی توحید دی خاطر میرے پیغمبر دے فرمان دی خاطر حضرت صدیق اکبر نو کنا دکھایا دین دی خاطر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مصلی رسول تے شہید ہو گئے حضرت عثمان دا 40 دن پانی بند ہویا صرف دین دی خاطر حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد دے اندر شہید ہوئے صرف دین دی خاطر حضرت امام حسین کوفیہ نے بلا کے شہید کیتا علم دین دی خاطر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کوفیہ نے زہر دیتا میرے ویر دین دی وجہ تو میرے پیغمبر دے رستے دے اندر کنڈے بچھائے گئے نبی تے کوڑا پھینک کیا گیا آقا نو معاذ اللہ مجنو تے دیوانہ کیا گیا دین دی خاطر حضرت خباب بن ارت نو مسلمانہ تو کھائے دین دی خاطر ایتے بس نہیں حضرت یاسر تے آلے یاسر تے ظلم ہویا دین دی خاطر حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ دیا اکھیاں دے اندر ابو جال نے اگ دیا گرم سلائیاں چلائیاں دین دی خاطر حضرت سمیہ دے دو ٹکڑے کیتے گئے پیٹ اندر نیزہ ماریا اے تو کھائے دین دی خاطر حضرت بلال نو گرم کولیاں تے لٹایا گیا دین دی خاطر مگر انہاں نے دین نہ چھوڑیا حضرت امام یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ نے 1 کروڑ دینار اللہ دے دین دا علم حاصل کرم دی اندر خرچ کیتے آدھا ذاتی مکان بھی ویچیا ایتھے بس نہیں حتیٰ کہ پیران دی جتی بھی کوئی نہیں دین دا علم حاصل کر دیا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دا مسلمانہ گدے تے بٹھا کے طلاق المکرہی جائزن طلاق المکرہی لیسا بھی جائزن نہیں زبردستی دی طلاق دے مسئلے اندر چیرہ کالا کیتا گیا تی امام مالک کہندے نے من عرفنی فقد عرفنی جڑا میں نو جاندہ ہوں تا جاندہ ہی ہے جڑا نہیں جاندہ وہ پہچان لوے میں انس بن مالک دا بیٹا حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ عباسی بادشاہاں نے 3 بادشاہاں نے کوڑے مارے امام بخاری اپنے استاد محترم امام احمد بن حنبل نو جڑے کوڑے مارے گئے قرآن دے مسئلہ قرآن دے اندر مسلمانہ کہ قرآن مخلوق ہے نہیں قرآن موجز ہے اللہ دی کتاب ہے 32 کوڑے ایویں دے مارے گئے امام بخاری دیاں چیخاں نکلیاں اگر کسے ہاتھی تے برس دے ہاتھی مر جاندہ پیارے بھائیو یاد رکھنا وہ دن دور نہیں ہے جب تک ہم زندہ ہیں جب تک زمین ہے جب تک زماں ہے جب تک مکی ہے جب تک مکا ہے جب تک ارض و سما کا نظام قائم اور دائم ہے گلستان نہ چ گلنے چمنستان نہ چ پھولنے اسی علامہ شہید تھی للکار بن کے جزدانی شہید تھی یلغار بن کے شیخ القرآن حضرت شیخ اپری عبداللہ شیخ اپری رحمت اللہ علیہ دے روحانی بیٹے حضرت مولانا حضرت علامہ سنیٹر ساجد میر کے یہ روحانی بیٹے اپنے قائدین کے مشن کو لے کے آگے بڑھیں گے یہ جو آپ بیٹھے ہیں آپ میں سے کوئی مستقبل کا محدث ہے کوئی خطیب ہے کوئی مدرس ہے کوئی شیخ الحدیث ہے کوئی عالم ہے کوئی مفتی ہے وہ دن دور نہیں جب تک اس دنیا کی فضاؤں میں رب کا قرآن نہ لہرا کے چھوڑیں گے نبی کا فرمان کا ڈنکا نہ بجا کے چھوڑیں گے یہ ہمارا مشن ہے ہماری پکار ہے ہماری للکار ہے اور انشاءاللہ عظمت صحابہ کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرا کے چھوڑے دین دا علم آپ آگے پچھانا ہے دین دا علم ایک نبی نے جنہ دا نام حضرت یوسف علیہ السلام جیل چ جامن دا سبب حسن بنیا تے بار آمن دا سبب علم بنیا کیویں بادشاہ نو خواب آیا
انہیں سارے دودھ پینے پھر مجنو کٹھے کیتے انہوں نے تبیر آئی نا تے پھر وہ کہندہ جی جی اجازت ہوئے یوسف نادہ ایک عالم جیل اندر ہوندے تو پوچھ کے آواں میرے بھائی جس کے پاس علم ہو علم کی یہ طاقت ہے علم جیلہ جو کڑا کے تو مصر دا تخت لے دیں دے آدھی اولادوں علم سکھاؤ علم دکھاؤ تے دین دا علم پڑھاؤ نوری علم سکھاؤ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ویر اللہ انہوں نے پھر سکھیا تے پھر جانا بھی دیتیاں مال بھی دیتا انہوں دیتیاں نے جانا وہ نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے وہ سفرات وچ جنہیں موڑے یاتے چایا ہے سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا ہے آج بھی او آقا آج بھی او آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا دور حکومت مسلمانہ آپ بیت المال دا مسئلہ انج لکھ پڑھ دا کم کر رہے نے حضرت عمر بیٹھے ہوئے نے ایمیں دروازے تے دستک ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ توجہ نہ دیتی مسلمانہ پھر دستک ہوئی پھر توجہ نہ دیتی تیجی مرتبہ پھر دستک ہوئی الغرض حضرت عمر نہ آئے ایک بندہ دستک دین والا واپس مڑ گیا حضرت عمر رضی اللہ نے اچانک خیال اندر آیا یار جی میں کسے میں نو بارو آواز دیتی ہے جی میں میرا دروازہ کھڑ کے آئے میں توجہ نہیں دیتی جلدی دنال ڈیری ٹھپی تے بار نکل آئے جدو ویکھیا کی ایک بندہ اور ٹریا جاندہ توجہ گل بڑی قیمتی جے حضرت عمر رضی اللہ نے آواز ماری پائی رک جا رک جا رک جا میرا دروازہ تو کھڑکا رہا سے ہاں جی میں کھڑکا رہا سی یار رک جاندہ میں اندر کم کردہ پیا سی اللہ اللہ میں بار آئی جانا سی تے تو چٹ رک جاندہ اگوے بندہ پتہ کہ کہن لگیا کہندہ اے پیارے عمر جی تو انو شاید پتہ نہیں اللہ دے پیغمبر دا فرمانے جدو بندہ کسے دے دروازے تے جاوے 3 دفعہ تو زیادہ دستک نہیں دینی اگلا آ جائے تا ٹھیک ہے نہیں تے واپس آ جانا ہے ایتھے جناب کوئی پچھندہ سنالا کوئی نہیں مسلمانہ ایمی حالانکہ اے مسئلہ توجہ کرنا باپ بھی بیٹی دے گھر جاوے تے اجازت بغیر اجازت نہیں ہے کہ اندر داخل ہو جائے ایتھے بندے ایمی منہ چکے ہوندے نے ہوندے گھر بڑھ گیا تے ہوندے گھر نانا پیاریا پردے دا ماحول پیدا کرو اللہ دے پیغمبر دی سنت دا اتباع نبی دے طریقے دے عمل کرم دا ماحول پیدا کریے آئیے درہ توجہ فرمانا حضرت عمر کہن لگے اے حدیث تو کتھو سن لئیے اے حدیث تو کتھو کڑ لئیے کہ جڑا 3 واری دستک دینی ہے اگلا بار نکلے تا ٹھیک ہے نہ نکلے تے واپس آ جانا ہے مینوں تے اس حدیث دا پتہ کوئی نہیں ہے اگوے صحابی کہن لگیا کہندہ ہے امیر المومنین اللہ دے پیغمبر کل وسی سنیا ہے 3 دفعہ تو زیادہ دستک نہیں دینی حالانکہ نبی پاک دا دور نبوت گزر گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی دور خلافت گزر گیا حضرت عمر دا دور آ گیا ہے لیکن مسئلہ نکا جیا سی حضرت عمر نو اندہ بالکل پتا کوئی نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہن لگے میں نو اے مسئلے تے دلیل چاہی دیئے میں نو اس مسئلے دا ثبوت چاہی دائیں نہیں تا میں تینو کوڑے ماراں گا کہ تو نبی پاک تے بوتان بنے آئے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میرے ویر اے بندہ ڈر گیا آگیا مسجد دے اندر ساتھی کہندے نے یار ڈر دا پھرنا خیری کہندہ اے مسئلہ بن گیا ہے حضرت عمر کہندے نے اے 3 دفعہ دستک دین والی اے حدیث چاہی دیئے نہیں تے میں کوڑے ماراں گا حکومت عمر دیئے ڈر بھی بڑا لگ دائے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ویر اے صحابی ایک بڑھڑا صحابی کھڑا ہویا وڈی عمر دا صحابی کہندہ اے جڑی گل ہے نکے نکے بچے نو یہ تا حدیث آن دیئے
چھوٹے چھوٹے بچے نو مسئلہ یاد ہے الغرض ایک نکے جا صحابی نو تیار کر لیا گیا بچے نو کہ یار جدو حضرت عمر مسجد اندر آمن تو اٹھ کے حدیث سنانی ہے تاکہ حضرت عمر دے علم اندر اضافہ ہو جائے جناب ابن خطاب مسجد اندر آئے نے اللہ اللہ پوچھیا گیا ہاں بھی وہ حدیث دا دے دلیل نکا جیا بچہ کھڑا ہویا کہندہ امیر المومنین اگر اے حدیث نبی پاک دی بالکل ہے وے تین دفعہ تو زیادہ بندہ دروازے تے دستک نہ دے وے آواز نہ لگائیں اگر تین دفعہ دے اندر بندہ آ جائے ٹھیک ہے نہیں تے بندہ واپس آ جائے اے حدیث واقعیتا نہیں ہے وے آئے درہ پیارے جناب عمر بن خطاب وہ بلڑا صحابی کھڑا ہویا کہنے لگیا اے عمر تو آدھے پریشر تے ساڑھے تے روب پانا چاہنا ہے اللہ اللہ سختی کرنا چاہنا ہے اگر ایک مسئلے دا تو آنو علم نہیں تے ہندر اندر ساڑھا کی قصور ہے حضرت عمر نے نظرہ جھکا لیا اللہ دے پیغمبر دا فرمان من لیا کہندے پھر میں نو تھی آج تک اے حدیث دا پتہ ہی نہیں سی لگیا میرے پیارے ویر گل واضح ہو گئی علم دے اندر کوئی بندہ بھی پورا نہیں ایتھے ہمیں مولدیاں دی امتحان لے لگ پینے علماء دے ٹیسٹ لینیا کئیاں بندیاں نو عادت بڑی پیڑی جئی مسئلے دا پتہ بھی ہم دے آکے چسکے لون لگ پینے اے مسئلہ ایویں کیویں اے مسئلہ کیویں نانا میرے پائی علم دے معاملے اندر ایویں نازمایا کر آکے علماء نو سوال نہ کیتا کر اللہ دے پیغمبر نے فرمایا وَقَسْرَتَ السَّوَالِ آپ نے زیادہ سوال جواب تو منع کیتا ہے مطلب کہ کتے بندہ گمرائی دے دہانے تے نہ پہنچ جائے پیارے علم دین دے اندر کوئی بندہ بھی پورا نہیں تے جڑا علم دین سکھن والا ہے انہوں میرے پیغمبر دیا دعا مانگنے آئیت رہ توجہ الفاظ سن دے آنا آخری روایت بیان کرتے گل مکاوا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے پیغمبر ہیں اپنے صحابہ دے نال ہیں حضرت استاد محترم توجہ میں تھوڑی چاہاں گا نبی پاک کا دے یاران دے نال اے مدینہ شریف تو باہر نکلے ایک بندہ گھوڑے تے سوار اے آندہ پیا ہے میرے آقا فرماندے نے میرے یارو لگتا ہے بندے نو ساڑے نال کمے اے بندہ ساڑے والا رہے آئے اللہ اللہ نبی پاک رک گئے بندہ آیا سواری تے اترے اللہ دے پیغمبر دے اگے آکے کھڑا ہو گیا اگو آکے پتہ کی کہندہ ہے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ملنا چاہنا ہوا نبی پاک فرمانے نے اصبتا میں محمد دس کی کہنا چاہنا ہے کہندہ ہے اتیت من اہلی و ولدی و عشیرتی میں آدھے بیوی بچے تے آدھا مائی باپ آدھا کنبہ قبیلہ چھڑ کے آیا ہوا کس واسطے آیا ہے علمنی مل ایمان میں نو ایمان دے بارے سکھاؤ میں نو کلمہ پڑھاؤ نا بندہ مسلمان ہو گیا علم دین سکھن واسطے مسلمانہ اللہ دے پیغمبر نے اوتھے کھڑی آئیے نو ضرورت دے مسئلے سمجھائے کہندہ سونے میں بڑا دوروں آیا کئی ہفتے آندہ پینڈا کر کے میں آدھا گھر بار چھڑ آیا میں نو دین سکھاؤ تاکہ میں واپس جا کے آدھے علاقے دے لوگاں نو دین دی دعوت دیوا اللہ دے پیغمبر نے انو موٹے موٹے مسائل سمجھا دیتے یہ مسئلے سمجھ کے تے جامن لگیا آدھی سواری تے بہ گیا اجے چند قدم سواری دور گئی ہے انو ٹھوکر لگی ہے یہ بندہ سواری تو گرے آئے مسلمانہ صحابہ اکرام دوڑ کے گئے انو پکڑیا اٹھایا بٹھایا نہ بیٹھ رہا نہ کھڑا ہو رہے ہیں اللہ دے پیغمبر آگئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سر چک کے گودم در رکھ رہا آقا فرماندے نے میرے یارو اے بندہ سواری تو ڈنگی ہے ڈگم دی وجہ تو اے دی گردن دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تے بندہ شہید ہو گیا ہے بندہ فوت ہو گیا ہے الغرض میرے آقا فرماندے نے اللہ اللہ نبی پاک مسکرا پہ صحابہ کہندے نے سونیا خیر مسکرا رہے ہو میرے آقا فرماندے نے میرے یارو بڑا نصیبہ والا بندہ ہے میں نو اللہ نے انہیں وقایا ہے آئیے درہ توجہ رأیت ملکین یدسانی فی من ثمار الجنہ جنت دو فرشتے آئے
نے جنت دا فروٹ لے کے آئے نے آدھے ہتھاں دے نال اے دین دا علم سکھن والا جنہیں جان دیتی جنت دے فرشتے آدھی ہتھاں نال فروٹ کھوا رہے نے صحابہ کہندے نے سونے ہاں اے بندہ بھکھا سی فرمایا ہاں انہو اتل جوعا اے اج دا نہیں کئی دنہ دا بھکھا ہے تے بیچارہ بھکھا ہی ٹریا پھر دائے دین دا علم سکھن واسطے میرے آقا کہندے نہیں دے کفن دفن دا انتظام کرو اللہ دے پیغمبر نے جنازہ پڑھایا کفن دفن دیتا تے جدو قبر اندر اتارن لگے نے اے میاں میرے پیارے ویر میں تیرا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا توجہ کرنا میرے آقا جدو انو اتارن لگے نے آقا علیہ السلام دیا اکھیاں چانسو میرے آقا کہندے نے عامل قلیلا نجر کثیرا عمل تا تھوڑا جیا کیتا سو پر وڈی ساری جنت دا مالک بن گیا ہے عمل انہیں کی کیتا ہے ایتھے کلمہ پڑے اتھے جان دے اللہ دی جنت پوچھا ساتھزائی کرام تو میرے بھائی دین دا علم سکھو رولہ علم دین سکھن دا رولا نہیں مسئلہ دین دا علم سکھن دا بھی مسئلہ ہے سکھن تو بعد پھر ایک اور بھی سیاپا پہ جاندہ ہے کیڑے کڑنا یہ ساڑھے کئی مسلمانہ دا شیوہ بن گیا جنہاں نو کوئی چار مسئلے آندے نے آن کے علماء دا ٹیسٹ لوندے امتحان لوندے پوٹھے پوٹھے سوال کرن میرے پائی بالکل غلط بات ہے علم سکھے تے آجز بنا اپنے آپ کو پھلدار درخت بنا نہ کہ سفیدہ بنا ہمیشہ علم دا رنگ دونوں چڑھیا جڑا چوک گیا تے مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ حضرت محمدی صاحب ایک علاقے جو تقریر کرن گئے وہ گڑی چوتے لوگاں نے ملیا پیار کیتا تو جلسے دی انتظامیہ بازو تو پکڑ کے لے گیا وہ جو کھانا کھان چلیے ایک بابا بولیا ہے مولوی ککڑ پاڑن چلے ہیں آجی راجہ صاحب مولوی بابا جی نے سن لیا انہیں کہا آپ یا پر آل کی آج پاڑنا ککڑ چل روٹی شوٹی کھا دی تے واپس مسجد جا گئے تقریر دا ٹائم ہویا نا تشریف لاتے ہیں شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ بری شیخ صاحب فرمان لگے نا آج میں کلے ککڑ نہیں پاڑیا ادھا اس بابے نوی پاڑیا ادھی تقریر ایس کرنی تھی ادھی میں کرنی بابے دے چھوٹے پسینے تے گٹیاں تک جلے آیا نا پسینہ آہاں مینوں تو شہ نہیں آدھی میں کی کراں بابا جی میری جان دی کرو فرمایا ککڑ پاڑنے سوکھے نے اے رب انہوں نے کھواندہ علم آلے ایمان علی گل سانو نہیں پتا بکرے دے گوشت دا کی ریٹ قسمے کھانے روز سانو نہیں پتا کہ جناب چینی کی پائے روئی کھیر ساڑی کھیر کدی بند ہوئی نہیں تسی سڑو 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 ساڑے حلوے کدی بند نہیں ہوئے ساڑیاں کدی پھر نہیں بند نہیں ہوئے الحمدللہ اللہ کھواندہ ہے حلال کھواندہ ہے تے تازہ تے روزانہ وجہ کی ہے علم کدی مولوی کو بھکھا مرے یقین جدو مرے گا پھر کے مرے گا مولوی بھکھا نہیں مرنا یہ تو ان کے غلط فہم پایا یقینی گل سب تو بڑا جھوٹ ہے کہ مولوی بھکھا ہے نہیں ہوندے مولوی بھکھے ایتھے جناب بڑے بڑے یقین کرو بڑے بڑے اودیاں دے بندے جنہاں دی 2.5 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے ایک بندہ میں نے ملیا کہتا قاری صاحب دعا کرو میں کی ہویا سر دعا کیجئے میں کروں جی دعا کی ہویا حالات بڑے خراب ہیں پریشان بڑا میں کی کر دو جی میں پروفیسر کنی تنخواہ جی میری جی ہے کہ کوئی 1.5 لاکھ روپیہ بچے کنے نے 2 پریشان ہو 2 بچے 1.5 لاکھ تنخواہ بس جی کی کریے خل تے ساڑھے کسے مولوی نو پوچھ لو ساڑھ رنگے نو قاری صاحب کی حال ہے جی ٹھیک تنخواہ کنی صرف 14,000 بچے کنے نے 16 کدی روئے نے مولوی اے میں تو انہوں کسے ٹینشن پات یہ 16 بچے اوہ توڑے فیصلہ بات دیئے صحیح دلیلہ پہیاں نے ہاں جی ہاں جی بتی او مولا پسروری صاحب حافظ اللہ فرمان لگے بھی کار یقوب صاحب دے تیب بالنے پیچھو بول کے آنے ضعیف روایت ہے بتی ہو گئے نے یقین کرو وجہ آنے نے میرے نہ کوئی ڈولا پھڑ لے میں نہ کوئی پاچ لوے ایک کدی ٹینشن نہیں اللہ دیندہ ہے اللہ دیندیاں نو دیندہ ہے اللہ پاک کو دعا ہے اللہ منو تو آنو جی میں جی ایک منٹ دوڑا ضائع نہیں کیتا میں نبی دیا حدیثاں ہیٹ ہوتے سے کیونکہ علم دا ایتا سمندر ہے میں الحمدللہ اسی پیچھے پامتر ہوں کیا جی اسی نماز مغرب عشاء محمدی صاحب دی امام اچھا پڑھنی ہے جی
لو جی ماشاءاللہ اندر آنا تسی سارے ماشاءاللہ سجاد اچھا کرو ماشاءاللہ جڑے تھکے ہو ٹھیک ہے کم چوک کرو محبت نہ کہو سبحان اللہ اچھا جڑے کرسی آلے نے نا او نہ بولو جڑے ایتل کرسی آلے نے وہ بولو جنہوں نے کرسی نال پیار ہے انہوں نے گال نہیں اے ایتل کرسی آلے ہیں اپا کرسی آلے نہیں ہیں ایتل کرسی آلے بنو محبت نہ سجا چک کے اللہ اکبر حاجی راشد صاحب بول دے ہی نہیں پہ اللہ اللہ محبت نال میں کہہ رہے ہیں حبشوں آئی شان تک لے حبشوں آئی شان تک لے ڈولے آنی ایمان تک لے کعبے اوپر اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلتا کون اے ہو ربیا ٹور دائے او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیا ٹور دائے او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیا کالے رنگ وچ جمال تک آئے حبشہ دائک لال تک آئے جسم سونا بلال تک آئے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلتا کون اے ہو ربیا ٹور دائے او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیا اور میرا لکھیا مشہور زمانہ کلام اللہ اللہ ہر خطیب دی زبان تے وہ ایک جملہ پڑھ کے اجازت لئیے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو سانو کرا دے نبی دا مصلی او سونا مغلا گناہگار یکیاں نو رج کے وکھا دے رمضان دا مولا ہووے مدینہ تے اکھیاں تے ساوے ہووے بس مدینہ سحری کرانا لے افطاری ویلے کھجورات زمزم تو رج کے پلا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو سانو کرا دے اللہ اللہ پیار دا جملہ ہے ایک سیمپل تو انواع جو دینا چاہنا ہے مسلمان بڑا بالکل نوازیا جملہ ایک جملہ باقی ادار سے رمضان اندر پوری کرنگے توجہ کرنا ربک دوباری اونی ربک دوباری اونی ساڑھے جے غریبان دی مکے تے مدینے جانا کھیڑ جے نصیبان دی حیات باقی ملاقات باقی اللہ پاک بھائی اس ادارے نو قیامت لو بھی میں نو چیتا ہے پھر بھول کی گل میں نے تے گڈی جو بیٹھے تو اڈے ادارے تے ایک جملہ لکھیا ہو جائے مدرسہ کلیت القرآن ایک شعر انشاءاللہ باقی پھر صحیح مدرسہ کلیت الاحسان ادارہ علی شان کلیت الاحسان ادارہ علی شان اوہ کیتا ساڑھے تے رب نے احسان دین دا ادارہ بنیا دین دا ادارہ بنیا عزتاں دے اللہ صبح و شام عزت کہو آمین عزتاں دے اللہ صبح و شام اے آنکھیں ہر مومن انسان دین دا ادارہ کھلیا دین دا ادارہ کھلیا کلیت الاحسان ادارہ علی شان اوہ کیتا جماعت تے
رب نے احسان دین دا ادارہ کھلیا دین دا ادارہ کھلیا عزتاں دیوے ترقیاں دیوے اللہ صبح و شام اے آکھے کر مومن انسان دین دا ادارہ کھلیا اور دین دی خدمت لئی ادارہ بنیا رب دی سویخ کے تے سینہ ٹھریا رب دی اللہ اللہ اوے دین دی خدمت لئی دین دی خدمت لئی ادارہ بنیا رب دی سویخ کے تے سینہ ٹھریا رب دی سویخ کے تے سینہ ٹھریا اوے ترقیاں دیوے اللہ صبح و شام عزتاں دیوے اللہ صبح و شام اے آکھے کر مومن مسلمان دین دا ادارہ کھلیا کھلیا تلے حسان ادارہ علی شان کیتا فیصلہ بات تے رب نے انسان دین دا ادارہ کھلیا